بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے حقوق کے حوالہ سے ہمارا کل سے سبق جاری ہے۔ آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ یہ زندگی کے مختلف آداب تھے جو والدین اپنے بچوں کو سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھے آداب سکھائے۔ یہ حدیث پاک ترمذی اور مسند احمد دونوں کے اندر موجود ہے۔ فرمایا، جس نے 3 یا 2 یا 1 بھی بیٹی یا بہن کو پالا، اسے ادب سکھایا اور اس پر رحم کیا، حتیٰ کہ اللہ کے کرم سے اس کی شادی ہو گئی، اس شخص پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ شرح السنہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اولاد کا اگلا حق یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو باپ ان کا نکاح کر دے۔ مشکات شریف کے اندر اس مضمون کی 2 حدیثیں موجود ہیں۔ گویا نکاح کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بیوہ یا متعلقہ سے مشورہ لیا جائے اور کنواری سے صرف اجازت لی جائے۔ خاموش ہو جانا ہی اس کی اجازت ہے۔ یہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن الدارمی، مسند احمد، موطا امام مالک، ان ساری کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ لہذا گھر والوں کے باہمی مشورے اور لڑکی لڑکے کی شریفانہ اجازت یا باحیا خاموشی کے ساتھ رشتہ طے کرنا ضروری ہے۔ لڑکے لڑکی کو خود پیچا لڑانے کی شریعت میں ہرگز اجازت نہیں۔ خود بخود شادیاں رچا لینے والے لڑکے لڑکیوں کو ہم نے زندگی بھر روتے اور نتائج سامنے آنے پر اپنے کیے پر پچھتاتے دیکھا ہے۔ کنواری لڑکی کا اپنے لیے خود شوہر تلاش کرنا بے حیائی پر ہی منتج ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی خود نکاح کر لے تو باقی شرائط کے ہوتے ہوئے نکاح کی حد تک اسے درست مان لیا جائے گا، اور ہدایہ اور کنز میں لکھا ہے کہ ایسا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ ماں باپ کے حقوق، اسلامی عرف، آداب اور شرم و حیا کے منافی ہونے کی بنا پر قابل تعزیر جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وارث کے بغیر نکاح کرنے کا کوئی تک نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ اور اگر لڑکی نے اپنے سے کم تر خاندان میں نکاح کر لیا جو اس کے خاندان والوں کے لیے بے عزتی اور عار یعنی شرم کا سبب ہو، تو اس کے وارث یہ نکاح منسوخ کرا سکتے ہیں، فسخ کرا سکتے ہیں۔ کنز کے الفاظ یہ ہیں، من نکحت غیر کفو فرق الولی، جس نے کم تر لوگوں میں نکاح کر لیا اس کا ولی تفریق کرا سکتا ہے۔ اسے ہی فسق کہتے ہیں۔ فسق یعنی نکاح کو ختم کرنا۔ لڑکے لڑکی کا بھاگ جانا، جسے آج کل کے مہذب الفاظ میں کورٹ میرج کہا جا رہا ہے، یہ اسلامی روایات اور امت کے عملی تواتر کے سراسر منافی ہے۔ اس سے ماں باپ اور اہل خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے اور یہ بات غیر کفو کے طعنے سے کہیں زیادہ طعنہ بن جاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات لڑکی کے خاندان والے لڑکی اور داماد دونوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایسی بھیانک صورتحال کے پیش نظر یہ حدیث شریف یوں کی توں سنا دینے کو دل چاہتا ہے، جس عورت نے بھی اپنے وارث کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی شریف اور مسند احمد، ان ساری کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ رشتہ پسند کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا سخت ضروری ہے کہ اگلے کا دین و مذہب کیا ہے۔ آج کل لوگ محض قوم، دولت، پیشہ اور شکل و صورت پر زور دیتے ہیں، مگر دین کی طرف بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلنے پر یا خود بھی بے دین ہو جاتے ہیں یا کم از کم ان کی بیٹی ضرور بے دین ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کر عورت سے نکاح کرتے ہیں: دولت، خاندان، خوبصورتی اور دین۔ تم دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی شریف اور مسند احمد۔ ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں، اس میں آواز کی بناوٹ اور دھوکے فریب کا اندیشہ ہے۔ اگر CLI پر فون کا نمبر آ رہا ہو یا ماڈرن ٹیلی فون پر تصویر بھی آ رہی ہو تو پھر بھی کسی سائنسی ٹیکنیک سے دھوکہ ممکن ہے، اور اگر ٹیلی فون کا محکمہ بھی ملوث ہو تو بڑے آرام سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ لہذا ٹیلی فون پر نکاح درست نہ ہوگا۔
اگر کوئی شخص باہر کے ملک میں کسی محکمانہ مجبوری کے پیش نظر شادی کے کاغذات تیار کرنے کے لیے فون پر نکاح کرنا چاہتا ہو تو ایسے نکاح کے بعد آمنے سامنے ملاقات پر نکاح کی تجدید کر لینا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں ضابطۂ حیات کتاب کے اندر موجود ہیں۔